نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری خصوصیت مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے۔ اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ میرے چچا جان حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ہے کہ مچھلیوں کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، حق تعالی شانہ ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیں گے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جب حق تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پس اس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور عام قاعدے کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں اور گویا بر سے متجاوز ہو کر بحر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہا ہے۔ نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطریق اولا معلوم ہو گیا۔ تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا ہے۔ یہ بھی بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان المبارک کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور قاعدے کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کا اہتمام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین کا قید ہو جانا ہے کہ جس کی وجہ سے گناہوں کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے اور ایڑی چوٹی کا زور ختم کر دیتے، اور اس وجہ سے گناہوں کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ۔ لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ ہے اور محقق کہ مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان المبارک میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح اور گناہوں میں بھی کھلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کے سرزد ہونے سے حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کا اثر ہو تو کچھ اشکال نہیں۔ البتہ دوسری روایات میں سرکش کی قید بغیر مطلقاً شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ پس اگر ان روایات سے بھی سرکش شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے
کہ بسا اوقات لفظ مطلق بولا جاتا ہے مگر دوسری جگہ سے اس کی قیودات معلوم ہو جاتی ہیں، تب بھی کوئی اشکال نہیں رہا۔ البتہ اگر ان روایات سے سب شیاطین کا قید ہونا مراد ہو تب بھی ان گناہوں کے صادر ہونے سے کچھ اشکال نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگرچہ معاصی عموماً شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں مگر سال بھر تک ان کے تلبس اور اختلاط اور زہریلے اثر کے جماؤ کی وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس درجہ مانوس اور متاثر ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت غیبت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رمضان میں بھی انہی سے زیادہ تر صدور ہوتا ہے، اور آدمی کا نفس چونکہ ساتھ رہتا ہے اسی لیے اس کا اثر ہے۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ لگا رہتا ہے، اور اگر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اس کے دل تک نہیں پہنچتی۔ اسی کو حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں کلا بل ران علی قلوبہم سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے۔ ایسی صورت میں وہ قلوب ان گناہوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایک نوع کے گناہ کو بے تکلف کر لیتے ہیں، لیکن اسی جیسا جب کوئی دوسرا گناہ سامنے ہوتا ہے تو دل کو اس سے انکار ہوتا ہے۔ مثلاً جو لوگ شراب پیتے ہیں، اگر ان کو سور کھانے کو کہا جائے تو ان کی طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، حالانکہ گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ تو اسی طرح جب کہ غیر رمضان میں وہ ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں تو دل ان کے ساتھ رنگے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی ان کے سرزد ہونے کے لیے شیاطین کی ضرورت نہیں رہتی۔ بزرگان محترم، سائل نے پوچھا ایک سوال ہے، آج کی مجلس میں دینا اسی کا جواب ہے۔ مسئلے کا تعلق محرم و غیر محرم سے ہے۔ مسئلے کا تعلق محرم و غیر محرم سے ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو حیا و شرم سے ہے۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو حیا و شرم سے ہیں۔ مسئلے کی نوعیت بڑی نازک ہے۔ مسئلے کی نوعیت بڑی نازک ہے۔ ذرہ برابر کرنی نہیں اس میں چک ہے۔ ذرہ برابر کرنی نہیں اس میں چک ہے۔ تا حیات تو حنیف بھائی جانتے ہو نا، تا حیات یعنی زندگی بھر، جیون بھر، آخری سانس تک۔ تا حیات اس مسئلے میں احتیاط برتنا ہے۔ تا حیات اس مسئلے میں احتیاط برتنا ہے، ورنہ تو بڑی سخت سزا بھگتنا ہے۔ ورنہ تو بڑی سخت سزا بھگتنا ہے۔
یہ میں نے آپ کے سامنے ایک خاکہ رکھ دیا، بہرحال اسی کی کچھ تفصیل۔ مسئلے کی نوعیت پیش کروں اس سے پہلے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ، آپ میں سے کچھ نے دیکھا بھی ہوگا اور نام تو یقیناً سب نے سنا ہے، اور میں نے سنا کہ ہماری اس مسجد میں بھی ماشاءاللہ حضرت تشریف لائے تھے میری آمد سے پہلے۔ تو مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان دو موقع پر دین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ خاص طور سے مسلمان دو موقع پر دین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اپنی منمانی، اپنی سوسائٹی، اپنا سماج، اپنا معاشرہ، اپنا خاندان، اپنا کٹنب، اس میں جو رسم، جو رواج، جو روایت، جو خرافات چلی آ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں جو دیندار نہیں ہیں وہ تو بیچارے مبتلا ہو ہی جاتے ہیں، لیکن جو دیندار کہے اور سمجھے جاتے ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی جن کو دیندار سمجھا جاتا ہے، دیندار کہا جاتا ہے۔ وہ دو موقع صدیق بھائی کون سے ہیں؟ پہلا موقع، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک موقع خوشی کا ہے اور ایک موقع غمی کا ہے۔ تو آ گئی دونوں چیز کہ خوشی اور غمی، تو ایک موقع خوشی کا ہے اور ایک موقع غمی کا ہے۔ غمی کا موقع آپ جانتے ہیں کہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ موقع کس کا ہوتا ہے؟ غم کا ہوتا ہے، غمی کا موقع ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی کہ جس گھر میں انتقال ہو جائے کسی کا تو تم کیا کرو؟ تعزیت پیش کرو، اس کو تسلی دو۔ تسلی تو جب ہی دی جاتی ہے جب آدمی کیا ہو؟ غمگین ہو، ورنہ غمگین ہی نہیں تو کیا تسلی دے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، اللہ میری پہلے حفاظت کرے، میرے خاندان کی حفاظت کرے، میری آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے اور آپ کی بھی۔ میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے نہیں معلوم آگے میرے خاندان کے ساتھ، میری نسل کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آج تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کل کیا ہوگا کیا معلوم، لیکن یہ ہوا میرے ساتھ، تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ باقی طنز طعنہ مقصود نہیں ہے۔ ایک گھرانے میں انتقال ہوا، ان کے نواسے کا انتقال ہوا تھا، تو میں تعزیت کے لیے گیا۔ ابھی دوسرا دن تھا کہ آج دفن کر کے آئے مثال کے طور پر، اور دوسرے دن میں ان کے گھر پہ پہنچا تعزیت کے لیے۔ اب وہ سٹنگ روم میں بیٹھے تھے جو نانا تھے، اور ان کے ساتھ اور بھی دو تین آدمی تھے۔ اب میں نے رنگ بیل بجائی تو ایک لڑکا اوپر سے آ رہا ہوگا یا کھڑا ہوگا پتہ نہیں، تو اس نے آ کر دروازہ کھول دیا۔ تو اب وہ لوگ جو سٹنگ روم میں بیٹھے تھے، پتہ نہیں ان کو معلوم ہوا یا نہیں ہوا، پتہ چلا یا نہیں چلا، تو میں نے اس سے پوچھا جن سے ملنا تھا کہ کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ یہ روم میں ہے۔ تو میں نے نوک کیا تو انہوں نے کہا کہ آ جاؤ۔ تو میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ٹی وی چالو ہے اور انڈین مووی دیکھی جا رہی ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، اور وہ گھرانہ بھی کوئی ایسا نہیں چودھری صاحب کہ جو دین سے ناواقف ہو، دین سے اچھی خاصی واقفیت والا گھرانہ۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، اسماعیل چچا جا کے میں بیٹھ تو گیا، اور میری نظر پڑی کہ وہ تو مووی چل رہی ہے، انہوں نے دیکھ کر مجھے بند کر دیا۔
اب میں سوچ رہا تھا کہ ان کو غم تو ہے نہیں تو تعزیت کیا پیش کروں؟ ہیں چودھری صاحب، شریعت نے تو تعزیت وہاں پیش کرنے کو کہا جہاں غم ہو. میں نے سوچا کہ ان کو تو کوئی غم ہی نہیں ہے، اور اس کی مثال میرے سامنے تھی. میں دیکھ رہا تھا کہ بھئی یہ تو غم میں آدمی تھوڑی ایسا کرتا ہے. غم میں تو اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ آدمی کسی کے گھر پہنچ جائے اور وہ اگر ایسی کوئی چیز دیکھ رہے ہو تو بند کر دیتے ہیں کہ بھائی اس پہ غم طاری ہے، اس پہ غم سوار ہے. تو میں کچھ دیر بیٹھا اور چلا آیا. تو اللہ بچائے، اب تو ایسا ہے کہ پہلے لوگ، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 موقع پر لوگ جا کر عبرت حاصل کرتے تھے، اور بعض اکابر خاص طور سے 3 جگہ پر جایا کرتے تھے عبرت کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے. نمبر 1، جہاں قیدیوں کو سزا دی جاتی تھی، پھانسی کی سزا، تو وہاں عبرت کے لیے کہ اس نے کوئی ایسی ناکردنی اسماعیل چچا کی ہے تبھی تو اسے کیا دی جا رہی ہے، پھانسی جو ہے وہ دی جا رہی ہے. دوسرا، ہسپتال جاتے تھے کہ وہاں جا کر لوگ بیچارے طرح طرح کی جو ہیں وہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہے. میرے والد کو جو کینسر ہو گیا تھا تو سورت کے اندر یتیم خانہ ہے، اس کے قریب میں ایک ہسپتال ہے آنند ہاسپٹل. وہ ڈاکٹر جیش شاہ کینسر کا اسپیشلسٹ ہے. تو والد مرحوم کو عارف بھائی وہاں لے گئے تو میں نے وزٹ کی، میں بھی دیکھنے گیا کہ وہ دروازہ کھلا تھا کہ بھئی لوگ کیسے کیسے شکار ہے. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے والد صاحب کو جو کینسر ہوا ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، میں یہ سمجھ رہا تھا اپنے طور پر. لیکن جب وہاں جا کے دیکھا ہے تو آنکھیں دنگ رہ گئی کہ یار میرے والد کو جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے، اس کے مقابلے میں فلاں کو جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں، والد مرحوم کو تو اس کے مقابلے میں. تو ایسے ایسے مریض وہاں کینسر کے جو ہیں میں نے دیکھے کہ ان کو چین نہیں ہے، بے چینی ان پہ جو ہے وہ طاری ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی چودھری صاحب حفاظت فرمائے ہر چھوٹی بڑی مہلک غیر مہلک بیماری سے. تیسری چیز، نورانی بھائی، قبرستان ہوتا تھا کہ جہاں جا کر لوگ کیا حاصل کرتے تھے؟ عبرت حاصل کرتے تھے. لوگ قبرستان میں خاموش رہتے تھے. اب تو قبرستان میں بھی موبائل پہ بات جاری ہے. ہاں کوئی ضروری بات ہو تو قبرستان میں کرنی پڑتی ہے، بھئی فون آیا، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن گپ شپ ہو رہی ہے. ایک طرف تدفین چل رہی ہے، تدفین کا موقع ہے اور لوگ ادھر ادھر جو ہیں جا کے وہ گپ شپ جو ہیں کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ تو اللہ بچائے کہ وہاں پر بھی اگربتی سلگاتے ہیں ذاکر بھائی، وہاں پر بھی اگربتی سے، وہ اگربتی نہیں، یہ اگربتی، یہ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر ہے کہ بیڑی اور کھانسی کو کھانسی نہیں، بیڑی اور سگریٹ کو حضرت تعبیر کرتے تھے کہ اگربتی پینے والے. تو بہرحال یہ قبرستان میں بھی اب آپ دیکھ لیجئے، وہاں بھی مجھے اور آپ کو موت یاد نہیں آتی. تو وہاں نہیں آتی تو گھر میں جو میں نے ابھی سنایا کہاں آئے گی عارف بھائی؟ وہاں بھی اب جو ہے وہ موت کی یاد ہم لوگوں کو نہیں آتی. اتنے دل ہمارے سخت ہو گئے. قرآن نے فرمایا سورہ بقرہ میں ایک جگہ پر کہ بھئی پتھر مفہوم ہے کہ سب سے سخت ہوتا ہے نا. تو فرمایا کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر پر بھی پانی گر کر وہ پتھر بھی موم ہو جاتا ہے، لیکن آج کا انسان، اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا. کوئی عبرت کی بات، کوئی نصیحت کی بات مجھے اور آپ کو اثر ہی نہیں کرتی الا ماشاء اللہ. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2 موقع پر حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ جانے انجانے میں
ناکردنی کرتے ہیں، نہ کرنے کے کام کرتے ہیں۔ غمی کا موقع میت، اس میں بدعات چلتی ہے، میت میں آپ دیکھنا بدعات کا زور ہوتا ہے۔ اور دوسرا موقع نکاح کا، اس میں رسم و رواج کا زور ہوتا ہے۔ ایک موقع پہ بدعت اور دوسرے موقع پہ رسم و رواج کے خوشی کے موقع کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ موقع کوئی بار بار تھوڑی آنے والا ہے، ہمارو تو ایک જ છોકરો છે ہیں حنیف بھائی، ہماری تو ایک જ چھوکری છે، لیکن ہمیں بدھا دلنا ارمان پورا کر ہوں۔ میں نے کہا خدا کو بھی پھر اپنی خدائی دکھلانی ہوتی ہے تو وہ ایک نکاح ٹکتا کہاں؟ تم ایک کہہ رہے تھے، اس کو 2 کرنے پڑتے ہیں، 3 کرنے پڑتے ہیں، یا ایک کہ فارغ ہو کے بیٹھی رہتی ہے یا بیٹھا رہتا ہے۔ تم کو ارمان پورے کرنے تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب موقع وارموار کہاں آنا، اور پھر دوسرا ہیلا بہانہ چودھری صاحب یہ کیا جاتا ہے کہ اب આપણે તો બહુ ગુનેગાર માણસ એમ કે ફલાણા જે છે મુફ્તી સાહેબ, મૌલવી સાહેબ, ઇમામ સાહેબ તબલીગી જમાતમાં જાય તો કે એ લોકોના ઘરમાં શાદી ઉઠી તો બધું આવું થાય એમ કે તો પછી આપણે તો થાય તો શું નવાય? બોલتے ہیں نا لوگ کہ یہ بہانہ کرتے کہ پھر ہمارے یہاں ہو تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ تو غرض یہ کہ آدمی سنتا نہیں ہے۔ ایک خوشی کے موقع پر آپے سے باہر اور دوسرا غمی کے موقع پر۔ اب مجھے آج بات کرنی ہے خوشی کا موقع، یعنی نکاح، شادی، لگن، میرج۔ اب نیا چلن شروع ہوا ہے کہ دلہن جو دولہا ہوتا ہے اس کے دوستوں سے ملاقات کرتی ہے، دوست کو گلے لگاتی ہے، حق کرتی ہے، اس کے ساتھ سیلفی کھنچواتی ہے، اور اس کا الٹا بھی دونوں طرف کہ دلہا کے دوست بھی دلہن کی یا وہ خود دلہا کے بہن ہیں۔ دیکھیے وہ سالی ہے جس کو ہم سالی بولتے ہیں کہ وائف کی بہن، وہ بھی ہمارے لیے محرم تھوڑی ہے، وہ کیا ہے؟ غیر محرم ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ سالی کے ساتھ ہنسی مذاق ہوگا، اور جب سے یہ ٹک ٹاک نکلا ہے اس نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اسماعیل چچا، ٹک ٹاک نے ستیہ ناش کر دیا ہے، ایف بی نے ستیہ ناش کر دیا کہ فیس بک کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے، انسٹاگرام کے اوپر وہ تو صدیق بھائی ہے ہی ویڈیو اور فوٹو کے لیے ہے، اس کے اوپر جو ہے اب وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے کہ لوگ بے حیا کے کام، بے شرمی کے کام دھڑلے سے کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ وہاں تک محدود لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے معاشرے سماج میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بلکہ اب تو دعوت میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی نامحرم اور غیر محرم کے ساتھ سیلفی لی جا رہی ہے، ویڈیو کو شیئر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، فوٹو کو جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اتنا بے حس ہمارا معاشرہ سماج ہو چکا ہے کہ بڑے بوڑھے بھی اب بولتے نہیں ہیں، کچھ تو بیچارے اندر سے کڑتے رہتے ہیں، بول نہیں پاتے، یا کچھ بولتے بھی ہیں تو ان کی آواز جو ہے سنی نہیں جاتی۔ لیکن اب عام طور پر ہم نے چشم پوشی کرنا شروع کر دیا۔ گجراتی میں کہ آنکھ آڈا کان، یہ ہم نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اب یہ بے حیائی، بے شرمی یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، اور ویڈیو سے منع کرو تو اب پرابلم یہ بھی ہے کہ علماء بھی ویڈیو پہ آتے ہیں، ان کے بھی ویڈیو آپ کو مل جائیں گے، تو لوگوں نے اب یہ فوٹوگرافی ویڈیو، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا ہے، اور سب چیز جو ہے وہ دھڑلے سے ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے، حضور کے زمانے میں عورتیں دین سیکھنے کے لیے مسجد نبوی میں آنے کی ان کو اجازت تھی، دن کے اندر، دن کی نماز میں،
تو عورتوں کا دروازہ آج بھی الگ ہے. آپ دیکھیں گے مدینہ شریف میں، آپ مسجد نبوی میں جاؤ تو عورتوں کے لیے الگ دروازہ ہے چودھری صاحب، اور مکہ مکرمہ میں بھی ہے، حرم شریف میں، لیکن وہاں ممکن نہیں ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں حافظ امتیاز لکھا ہے کہ اتنی حیا اور شرم تھی کہ ضرورتاً لوگ وہ عورت کا جو دروازہ تھا اس سے گزرنا پڑتا تھا. عبداللہ ابن عمر وہاں سے بھی نہیں گزرتے تھے کہ یہ عورتوں کے لیے مختص اور خاص ہے. اتنی جو ہے وہ شرم و حیا کا لحاظ تھا. اور آج تو جان بوجھ کے ہمارا نوجوان 2 دروازے ہیں جس سے عورتیں جائے گی وہاں سے جانے کا سوچتا ہے کہ بھائی یہ دروازے سے جانے کا موقع مل جائے، یا کھانا وہ جو ہے کھلانا ہے تو اب نوجوان چاہتا ہے کہ عورت جس طرف ہے تو وہاں مجھے کھانے کھلانے کی ذمہ داری اور ڈیوٹی صدیق بھائی ملے. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ حضور نے کتنا احتیاط کیا ہے اس مسئلے کے اندر. اور آپ سوچئے کہ ملاقات کرنا، اور اب تو حق کرنا کچھ ہے ہی نہیں غیر محرم کے ساتھ. ایک تو ہم جن کے درمیان رہتے ہیں جو سوسائٹی ہیں وہ بالکل اوپن مائنڈ سوسائٹی کہا جاتا ہے. تو اوپن مائنڈ کیا بلکہ بے حیائی کی سوسائٹی ہے. تو ان کی دیکھا دیکھی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کرتے ہیں، پھر یہ چلن جو ہے وہ عام ہو رہا ہے. تیسرا، ہمارے بڑوں نے جو ہے وہ کہنا چھوڑ دیا ہے. قرآن اور حدیث نے تو اس سے منع کیا کہ چھوا جائے، بلکہ چھونے سے، دیکھیے چھونے میں کیا ہوگا، ایک درجہ مس ہو گیا نا بدن، کہ ٹچ کر کے جو ہے چلا گیا. انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بس کے اندر، ٹرین کے اندر ایسے موقع کا فائدہ اٹھاتے، کچھ لوگ جان بوجھ کے مس کرتے ہیں، عورت کو جو ہے وہ ٹچ کر کے جاتے ہیں. شریعت نے اس کو بھی گناہ کبیرہ اور حرام قرار دیا ہے. حالانکہ بعض مرتبہ آدمی کی نیت نہیں ہوتی لیکن جو ہے وہ ٹچ ہو جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے، اس سے شریعت نے روکا ہے. اس سے آگے کہ ٹچ کرنا بھی نہیں ہے، مس کرنا بھی نہیں ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ نور کے اندر کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. یہ مردوں سے کہا، اور عورتوں سے کہا کہ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. مفہوم یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. ایک نگاہ اچانک میری کسی عورت پر پڑ گئی یا کسی عورت کی مرد پہ پڑ گئی تو معاف ہے، اس لیے کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں دیکھا. بھائی اچانک جو ہے وہ نگاہ پڑ گئی، یہ معاف ہے، یاد رکھیو، اس پہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن دوسری نگاہ کہ وہ صورت بھا گئی، عورت کو مرد کی اور مرد کو عورت کی، اب دوسری مرتبہ نظر ڈالے گا، یہ زنا ہے. حضور نے فرمایا کہ العینان زناہما النظر، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے. ہم صرف زنا کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ ایک خاص کام کو، لیکن حضور نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، اور آنکھ کا زنا شہوت کے ساتھ نامحرم کو دیکھنا ہے. یہاں تو چھونا بھی نہیں پایا گیا، شریعت نے اس سے روکا. اور وقت ہو گیا ہے، بات کو ختم کرتا ہوں کہ اب تو ملاقات ہو رہی ہے. ملاقات میں ذاکر بھائی چھونا نہیں پکڑنا ہوتا ہے. چھونا اور پکڑنے میں فرق ہے نا. ایک تو بس بدن جو ہے وہ ٹچ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. ایک تو آدمی اس کو پکڑ رہا ہے، اس کو جو ہے وہ چھو رہا ہے، اور اس سے آگے ایک بات پتہ نہیں کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، شرم کا مسئلہ ہے. لیکن حضور کی تعلیم یہ ہے، اللہ نے بھی فرمایا کہ دین کے مسئلے میں شرم مت کرو. ہاں انداز ایسا اختیار کرو کہ الفاظ ایسے ہوں کہ بالکل بے شرمی کے نہ ہو، لیکن یہ کہ مفہوم سمجھ میں آئے. اگر نہیں کہیں گے تو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ علماء نے اس پر بھی کتاب لکھی ہے کہ مرد اور عورت جو ایک خاص چیز جس کی ذریعے سے جس کے بچہ وجود میں آتا ہے وہ عمل، تو وہ کیسے کرنا چاہیے. دونوں اس عمل کے لیے جلدی آمادہ اور تیار ہو جائے
تو اللہ تعالیٰ نے بدن میں کچھ اعضاء بنائے ہیں کہ جس سے، آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اس میں ایک چیز، میں مہذب الفاظ بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مہذب، کہ بچے کو ماں جو دودھ پلاتی ہے اپنا جو جگہ، وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ جس کی وجہ سے جو میں نے کہا تو وہ چیز ہوتی ہے. اب حق کرنے میں وہ چیز ٹچ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مجھے بتائیے آپ. وہ شہوت ابھرے گی کہ نہیں ابھرے گی؟ دوسری چیز، یہ حصہ میں نام نہیں لوں گا، مجھے آپ کو بتانا مقصود ہے. یہ حصہ یہ باہر نکلا ہوا ابھرا ہوا ہو عورت کا، مرد کو اس سے شہوت چڑھتی. تیسری چیز، جو اللہ نے شرمگاہ بنائی ہے تو وہاں وہ حصہ ٹچ اور مس ہوتا ہے. اب آپ حق میں دیکھ لیجئے کہ حق کرتا ہے آدمی، بیٹھتا ہے تو دونوں حصے مل گئے. اور یہ تو غیر محرم کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو اس سے آگے کی بات بتاؤں، یا تو غیر محرم ہے، یہ کھلی بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اور اس کو شیئر کیا جا رہا ہے ایف بی پہ، انسٹاگرام کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، اور اس کو باقاعدہ رکھا جاتا ہے، فخر سمجھا جاتا ہے. لوگ اس پہ کامنٹ جو ہیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق جو ہیں وہ ہوتا ہے وہاں پہ. کئی گھر اس میں برباد ہو گئے. شروع میں تو مذاق لگتا ہے، مستی لگتی ہے، لیکن جس مرد کے اندر اللہ نے غیرت رکھی ہے، اس کی بیوی کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھائے، مرد برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر یہ چیز تو بہت آگے کی ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ بھی یاد رکھو. ہمارے یہاں عیدین کے موقع پر اس میں بھی بے احتیاطی ہوتی ہے. بڑا اہم مسئلہ ہے. ایک چیز ہے جس کا نام ہے حرمت مصاہرت. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب خان پالن پوری نور اللہ مرکزہ نے مستقل اردو میں اس پہ کتاب لکھی ہے. اب یا تو غیر محرموں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، بہو، وہو یا وہ جس کو بولتے ہیں کہ بیٹے کی بیوی، وہ سسر کے لیے کیا ہے؟ محرم بن جاتی ہے. مجازن وہ اس کا باپ بن جاتا ہے. اب یہ محرم ہے، اس لیے وہ پردہ نہیں ہے. سسر بہو سے پردہ نہیں کرے گا، لیکن پردہ نہیں کرے گا. دو چیز الگ ہے، ستر اور پردہ. بہو ستر تو ڈھکی رکھے گی، اس کی جو چھاتی ہے اس کو ڈھک کر رکھنا ہے. لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ بہو سسر کے سامنے چھاتی کھلی رکھ کر، یعنی کہ اوڑھنی اور کوئی چیز ایسی نہیں آ جاتی ہے. اور یہی چیز میں نے آپ کو کہا کہ فتنے میں مبتلا کرنے والی. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ کو، اچانک مجھے بات یاد آ گئی سورت کی، اور اس فیملی کو میں جانتا ہوں. میرے اوپر وہاں سے فون آیا، اور پھر میں نے ان کو منع بھی کیا کہ آپ آگے مت جاؤ، بات اور بڑھے گی. وہ ڈابل گئے. حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ، وہاں بھی وہ اسلامی کورٹ جیسے یہاں بولتے ہیں وہاں بھی ہے. تو وہ ہو گیا. وہ کیا ہوا میں آپ کو کہوں کہ لڑکا، یعنی میں جانتا ہوں، وہ فیملی کو جانتا ہوں کہ لڑکا جو ہے جاب پہ گیا ہوا تھا، خسر سسر، کہ جس کو شریعت نے محرم قرار دے دیا کہ اب یہ تو باپ ہے چودھری صاحب. تو کیا ہوا کہ سٹی میں آپ جانتے ہیں وہ چھوٹا مکان ہوتا ہے، چھوٹے روم. تو ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی سسر کی ساس کا انتقال ہو گیا تھا. بیٹا ایک ہی تھا اور بیٹا جاب پہ تھا. بہو کو بچہ ہوا تھا اور بہو پاک ہو گئی تھی نفاس سے، اور بچے کو دودھ پلا رہی تھی. سسر اچانک آ گیا، اس نے دیکھا اور چپکے سے اس نے دیکھنا شروع کر دیا. دیکھتا رہا، اور اس کی وجہ سے پھر وہ موقع پھر بار بار ڈھونڈتا رہا. ایک دن آ کر اس نے وہ کام کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے.
عورت دیندار تھی، دیندار ہے، دیندار گھرانے سے ہیں، اس نے فوراً جو ہے وہ مفتی صاحب کو فون کیا، تو وہ بات کھل کر نہیں بتا سکی، تو میری بیوی پہ فون آیا. وہ میری بیوی کی پیدائش بھی سورت کی ہے، انڈیا کی ہے، وہ اس کی سہیلی ہے، کہ تمہارے شوہر کو پوچھو. میں دنگ رہ گیا قسم بخدا، کہ ابھی کی بات کر رہا ہوں، یہ 5-6 سال کی، زیادہ یہ نہیں گزرا، کہ اس نے وہ کام کیا عورت سے. اب وہ سوچتی ہیں کہ شوہر کو بتاؤں گا پتہ نہیں مانے گا یا نہیں مانے گا، یا الٹا مجھ پہ الزام نہ دھر دے. تو وہ پھر مسئلہ مجھے جو بتانا تھا بتایا. وہ ڈابھیل پہنچا، اور ڈابھیل کی دارالافتاء سے یہ فتویٰ دیا گیا، کہا گیا کہ اب تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی، اور دودھ پیچا حنیفہ بچہ. یاد رکھو کہ بہو کے ساتھ سسر خسر ملاقات کرتا ہے، اور شہوت وہ کس کو معلوم؟ اللہ کو اور اس کو معلوم ہے. شہوت آ گئی تو اس کا اثر بچے کے نکاح پہ پڑے گا، اور بہو بچے کے نکاح سے فوراً الگ ہو جائے گی، جبکہ درمیان میں کپڑا حائل نہ ہو اور شہوت، یہ دو چیز. کیا کہ کپڑا حائل نہ ہو. اب ملاقات کرتے ہیں اس میں کپڑا حائل ہوتا ہے، مصافحہ میں کہاں کپڑا حائل ہوتا ہے. اور حق کرتے ہیں وہاں بھی بعض مرتبہ ایسے حصے پر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اسی طرح الٹا ہو رہا ہے کہ داماد ساس کے ساتھ بے تکلف، ایک درجے میں بے تکلفی ٹھیک ہے، اور بعض مرتبہ ساس نوجوان ہوتی ہے، 45 50 55 کی عمر ہے، ابھی کوئی زیادہ عمر تھوڑی ہے، اور اس میں اگر وہ لپسٹک کیا بولتے ہیں، اور رنگ و روغن جو بھی چہرے کی خوبصورت اگر وہ کر رہی ہے، میک اپ جس کو بولتے ہیں، تو اور پرابلم ہے. تو عید کے موقع پر حق کیا جاتا ہے، ملا جاتا ہے. داماد نے ساس کے ساتھ مصافحہ کیا یا حق کیا، اور درمیان میں کپڑا حائل نہیں، شہوت ہو گئی، اس کی بیٹی اس پہ حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے. اس میں پھر حلالہ بھی نہیں ہے، وہ اب نکاح میں آ ہی نہیں سکتی، ختم. اور ہم لوگ اتنے بے تکلف اب اس سوسائٹی میں رہ کر ہو رہے ہیں کہ سفر میں جائیں گے تو بہو ساس کے ساتھ سسر کے ساتھ مصافحہ کر رہی ہے، معانقہ کر رہی ہے، آئیں گے تو یہ سب جو ہے کر رہا ہے، داماد بھی جو ہے یہ سب کر رہا ہے. اور کچھ ساس تو داماد سے خدمت یعنی پگ دباوانو جینے کے، تو وہ پاؤں دبواتے ہیں، اور کچھ سسر اور خسر بھی بہو سے یہ خدمت لیتے ہیں. اب ادھر دیکھیں آپ، یہاں سے یہاں تک تو ٹھیک ہے، اگر یہاں لے رہا ہے کیا خیال ہے آپ کا؟ شہوت نہیں ابھرے گی؟ کیا ہمارے گھر میں مکہ اور مدینہ ہم دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی پہ، یا کیا دیکھتے ہیں؟ موبائل میں کیا دیکھتے ہیں؟ گھر سے باہر کیا مناظر ہے؟ حجاب والی ہے، پردے والی ہے، یا ننگی خواتین جو ہیں وہ گھومتی ہے، یعنی نیم برانہ. گھروں میں کیا دیکھا جا رہا ہے؟ یہاں کی خوراک کیسی ہے؟ یہ سب شہوت پر ابھارنے والی چیزیں ہیں. وہ بوڑھی ہو چکی ہے ساس. اور مرد دیکھیے، عورت کی شہوت جلدی مرتی ہے، بوڑھا ہوتا ہے. مرد بوڑھا ہو کر بھی اس معاملے میں جوان رہتا ہے. یاد رکھیے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے ایسی خدمت مت لیا کرو. اپنی بیٹی سے لو، اپنے بیٹے سے جو ہے وہ ساس لے. چھ معنی دارت کہ سسر بہو سے خدمت لیتا ہے، یہ ایسی جسمانی خدمت، اور ساس داماد سے جو ہے وہ لے رہا ہے. شہوت پیدا ہو گئی، کیا معلوم ہمیں؟ اب وہ آپس میں جتنی بھی مرتبہ ملاقات کریں گے یہ زنا ہو رہا ہے. چونکہ وہ ایک تو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، یا معلوم بھی ہے تو کوئی بتاتا نہیں ہے، تھوڑی وہ بتائے گا کہ مجھے جو ہے وہ شہوت پیدا ہو گئی. اس لیے بھائی اس مسئلے سے بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے. غیر محرم تو آپ جو ہیں چھوڑے. اس لیے میں سب سے گزارش کروں گا کہ کوئی سسر اپنی بہو سے جسمانی خدمت نہ لے، اور کوئی ساس اپنے داماد سے جسمانی خدمت نہ لے.
عید کے اوپر دیکھیے سلام کرنا سنت ہے، مصافحہ کرنا سنت نہیں ہے. آپ سلام کر دو، اصل چیز تو سلام ہے. اب مصافحہ کیوں کرنا ہے؟ تو اس لیے عیدین کے موقع پر انڈیا جا رہے ہو، عمرہ میں جا رہے ہو، وہاں سے واپس آ رہے ہو، خوشی غمی کا موقع ہے، اس سے بچنے کی جو ہے ضرورت ہے. اگر ہماری اولاد کو ہم روک نہیں سکتے، کم از کم کہہ تو سکتے ہیں نا. وہ سنے نہ سنے الگ بات ہے، لیکن ہم نے تو کہنا ہی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. اب آج کی شادیوں میں ہمارا وہاں کچھ دیر ٹھہرنا مشکل ہو رہا ہے. ایسے مناظر ہوتے ہیں کہ آدمی کیسے جائے. اور الٹی صورت ہو رہی ہے کہ دیندار، اچھا یہ اب شادی میں ہی نہیں، اب تو بچہ ہوا تو عقیقہ کی پارٹی، باربیکیو کی پارٹی ہیں، اور پتہ نہیں وہ میرج اینیورسٹی کی پارٹی ہیں، طرح طرح کی پارٹیاں جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں، اور مرد و عورت مل رہے ہیں. محرم غیر محرم جو ہیں سب یکساں جو ہیں وہ ہوتا جا رہا ہے. آپ کو کیا بتاؤں اس سے آگے. اس ملک کا صرف اشارہ کر دوں، آج کچھ باتیں زیادہ ہو گئی. ساڑو جینے کی، ساڑو وہ آتا تھا گھر میں، کہ یعنی بہن ہے نکاح میں ہیں، وہ ہے اور اس کی بھی بہن، آپس میں وٹا سٹا بولتے ہیں نا، وہ ہوا تھا. ہاں قسم بخدا یہ مبتلا ہو گئے، یہ بھی شادی والا وہ بھی شادی والا. اور اسلامی کورٹ بولتے ہیں وہاں جا کے طلاق لے لی. میں نے سر پٹھک لیا کہ اس واقعے میں میں خود انوالو تھا. میں نے کہا اسلامی کورٹ کیسے اس کو طلاق دے سکتی؟ اس میں عورت سراسر گنہگار ہے، اور اس نے پتہ نہیں وہاں جا کر کیا کر دیا. اس لیے اب اسلامی کورٹ خاص طور سے کچھ ہیں، یہ بھی بڑی سوچنے کی ضرورت ہے. 99.99 عورت کے حق میں ہی فیصلہ. یہاں کی کورٹ تو سناتی ہی تھی، اب وہاں بھی. عورت ہمیشہ مظلوم نہیں ہوتی، لیکن عورت اپنے آپ کو مظلوم بنانا بہت اچھی طرح جانتی. عورت اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا بہت اچھی طرح جانتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. سورہ یوسف نہیں پڑھی ہیں، نہیں سنا؟ زلیخا نے کیسا اپنے آپ کو مظلوم جو ہے وہ ثابت کیا. اور قرآن نے کیا کہا کہ ان کید الشیطان ضعیفہ، کہ شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے. لیکن سورہ یوسف میں چودھری صاحب جہاں عورت کی بات آئی تو قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، کہ عورت کا مکر و فریب شیطان سے زیادہ طاقتور ہے. قرآن کہہ رہا ہے. ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی، سارے مرد بھی ایسے نہیں ہوتے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہر مرتبہ مرد ہی ظالم نہیں ہوتا، ہر مرتبہ عورت ہی مظلوم نہیں ہوتی. کبھی عورت بھی ظالمہ اور ظالم ہوتی ہے، اور کبھی مرد بھی جو ہے وہ مظلوم ہوتا ہے. اور بقول حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، عورت اگر رونا روئے تو اس کے رونے کی وجہ سے بھی اس کی بات میں مت آ جاؤ. حضرت فرماتے تھے مفہوم یہ ہے کہ عورت کے لیے رونا ناخن دبانے جیسا ہے، کہ ناخن دباؤ اور آنکھ میں سے آنسو جو ہیں ٹپک پڑتے ہیں، جس کو قرآن نے یوں کہا کہ ہر آنسو سچے نہیں ہوتے. سورہ یوسف نے سبق دیا کہ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، کہ بھائی یوسف کے ساتھ جو کر کے آئے سو کر کے آئے، روتے ہوئے آئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، کہ باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، لیکن وہ گھڑیالی آنسو تھے. کیسے تھے؟ گھڑیالی آنسو تھے. اس لیے فیصلہ بھی ہر ایک نہیں کر سکتا. کبھی پنچایت میں جا کر بیٹھو مرد اور عورت کے فیصلے میں، یہ مت سمجھا کرو کہ ہمیشہ عورت مظلوم ہے. دونوں کی بات سنا کرو، سن کر فیصلہ کرو. عورت کو اللہ نے یہ ہتھیار دیا ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم اچھی طرح ثابت کر سکتی ہے، اور مرد بیچارہ اپنے آپ کو ویسا مظلوم ثابت نہیں کر سکتا. نہ ہر عورت بری ہے، نہ ہر مرد برا ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ جب بھی اگر حکم بن کر جاؤ، فیصلہ کرنے کے لیے جاؤ، تو بھائی بات پوری سن کر جو ہے وہ کیا کرو. بہرحال جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی ایسی بے حیائی کے کاموں سے کیا ہے،
حفاظت فرمائے، ورنہ حضور نے فرمایا کہ اذا لم تستحیی فافعل ما شئت، کہ تو بے شرم بن جا، پھر تجھے جو چاہے وہ کر۔ تو بے شرمی ہر کام کرا دیتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا